الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في داخل من نورة الخير ساهل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. سب کے السلام والسلام حسین بادشاہ حسین کھڑے بیٹھے ہر شخص میرے آقا حسین کا ذکر کرے. بادشاہ حسن حسین دین است دین
دل بنا حسن حسین خاموش رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ذکر کریں اور اپنی بلند آواز سے خلافت حسین کا ذکر کریں. علی اکبر داد، علی اصغر داد، اور محمد داد، عباس اصغر داد، ابو بکر بن علی داد، عمر داد، عثمان داد. ابو بکر بن علی، عمر، عثمان کون ہے؟ یہ بھی حضرت حیدر کرار کے بیٹے حسین کے بھائی ہیں، اور حضرت قاضی عباس علمدار حضرت عثمان سگے بھائی ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے والوں، شہدائے کربلا کو الہی عقیدت پیش کرنے والوں، اور مل کے علی کے ساری بیٹوں کو سلام کریں. سلام ہے ابو بکر بن علی کو، سلام ہے عمر بن علی کو، سلام ہے عثمان بن علی. علی عمر سے پیار کرتے ہیں، علی عثمان سے پیار کرتے ہیں. علی ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، علی اکبر داد، اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت میں بے حد و سلام. عالی مرتبت آپ نے صد احترام جج علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، غلامان حسین، بالخصوص جناب ہمارے محترم جناب چودھری منظور حسین ڈوگر صاحب، ڈسٹرکٹ سیشن جج، جناب پیر طریقت راہبر شریعت کی سید سلطان، جناب صاحبزادہ پیر سید الیاس شاہ صاحب، صاحبزادہ سید ضمیر رسول شاہ صاحب، جناب علامہ غلام فرید صاحب، غلام یاسین فریدی صاحب، سید نصر شاہ صاحب، مار صاحب ہندس صاحب، ڈاکٹر شوکت صاحب، نیر خالد صاحب، علامہ جنابی صاحب، جناب ہمارے لاہور سے جناب ماہر صاحب تشریف لائے. ٹھیک ہے، جتنے احباب آئے ہیں سب کو ایسے میزبان میں آپ کا تہہ دل سے مجید ایمان کی تشریف فرما ہے. بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ابتدا میں کچھ ضروری باتیں اور خاص پیغام دینا چاہوں گا کہ امام عالی مقام نے یزید کی غائب کا انکار کیوں کیا، غائب کہتے کسے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، امت کی ذمہ داریاں کیا. میں نے چند الفاظ سورہ توبہ سے آپ کے سامنے تلاوت کیے، اس کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اسی طرح قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ کا معمول کا کچھ مسائل ہوں گے، کچھ فضائل ہوں گے، پھر آخر میں مسائل و شہادت پڑھی جائے گی. برادران اسلام، قرآن کہتا ہے میری گفتگو شروع ہو چکی، توجہ اور غور سے سماعت فرمائیے گا اور سبحان اللہ سے اس کا جواب بھی دیجیے.
رب الجلال نے ان اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب الجلال نے فرمایا مومنوں میں نے تمہاری جان اور تمہارا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑو اللہ کی راہ میں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، حالتیں دو ہی ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا مر جاؤ یا مار جاؤ۔ آگے فرمایا لمبی آیت فَأَذَنْ عَلَيْهِ اَذْكَرْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، فرمایا اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے جو توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ جو ہے اپنے وعدے کا پورا فرمانے والا ہے۔ اور اسی کو تم نے قائد کی ہے، جو تم نے اپنی جان و مال کو بیچ دیا ہے، میرا اللہ اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، فرمایا اس بیعت جو تم نے بیعت کی ہے اس پہ تم فَاسْتَبْشِرُوا خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور فرمایا رب الجلال نے یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ برادران اسلام، میں نے پوری آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے آسان پیش کیا۔ یاد رکھیے گا ہمارے آج کل، کیونکہ میں نے آج اس آیت کے حوالے سے بیعت ہوں گا، اور یہ زبردستی نہیں ہوگی، جو اس کو سمجھے وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اللہ اس کے رسول کی بیعت کرے گا، جو نہیں اتفاق کرتا اس کو بالکل آزادی ہے۔ یہ کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، میں نے پیغام دینا ہے تو اس پیغام کو سمجھ کے سچ سمجھے تو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ برادران اسلام، فرمایا رب الجلال نے میں نے خرید لیا، اب ہماری مربجہ ٹریڈیشن جو ہم بیعت کرتے ہیں پیر صاحب کی، شیخ طریقت کی، مرشد کی، وہ بیعت لیتا ہے کہ تم گناہ نہیں کرو گے، کلمہ پڑھاتا ہے، گناہوں سے توبہ کراتا ہے، اور اس کے بعد نماز روزے کی پابندی کرواتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کا کہ یہ بیعت شرعی ہے، لیکن صرف نماز روزہ حج زکات تک اگر محدود رہے تو پھر یاد رکھنا یہ ادھوری بیعت ہے، یہ بیعت ہے مگر ادھوری بیعت ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک نیا طریقہ شامل ہو چکا کہ جس کو نہ قرآن آتا ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، اور وہ آستانہ اور درگاہ بنا کے بیٹھ چکا ہے، اور اپنے جو ہے وہ مریدین کی جمع غفیر اور جتھا اکٹھا کرتا ہے۔ مرید جاتے ہیں جن کو بچہ بیمار ہو گیا، کاروبار چلتا نہیں، تو جناب کوئی تعویذ دے دے، کوئی یہ کر لے وہ کر لے، وہ 100 روپیہ اس کو دیتا ہے، 500 روپیہ نذرانہ دیتا ہے، وہ دم چھو کرتا ہے، تعویذ لکھ کے دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے جا اللہ بھلا کرے، وہ کہتا ہے پیر کی بہت شکریہ۔ یہ بیعت نہیں، یہ سوداگری ہے، اس کا قرآن و سنت میں کوئی جواز نہیں، یہ سوداگری ہے، اس کو بھی قرآن کریم نہیں۔ رب الجلال نے فرمایا یاد رکھنا یہ آیت سورہ نمبر 24 میں، کیونکہ میں بیعت اور تجارت میں فرق ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، بیعت اور تجارت میں فرق ہوتا ہے۔ بیعت ہوتی ہے جس میں وعدہ وعید ہوتا ہے، لکھت پڑھ ہوتی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لکھت پڑھ ہوتی ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، شریعت بھی کہتی ہے قانون بھی کہتا ہے کہ جب کوئی کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے تو اس کا گواہ بھی ہوتے ہیں، اس کی تحریر بھی ہوتی ہے، فرمایا بغیر کے اپنے جو ہے وہ اس طرح بیع نہ کیا کرو، مگر جو تجارت ہوتی ہے نا اس کے لیے شریعت اور قانون میں کوئی اس طرح کی لکھت پڑھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت اور بیع، تجارت کہتے ہیں نقد سودے، ادھر سے دیا ادھر سے دیا، کوئی لکھت پڑھ نہیں، پیسے دے دیے، پوزیشن ٹرانسفر ہو گیا، چیز لے لی، بس یہ تجارت ختم ہو گئی۔ بیع نہیں ہوتی، بیع ہوتی ہے وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے، شرائط طے ہوتی ہے، اتنے ہبت لیا گیا، یہ گواہ ہے، اس میں کچھ وعدے غیب بھی ہو سکتے ہیں اس میں، تو یہ ساری بیع ہے۔ یہ جو مربجہ ٹریڈیشنل ہمارے آستانے درگاہیں نام نہاد، ورنہ تو ہم آستانوں کے بھی غلام ہیں اور مشائخ اعظام کو بھی سلام کرتے ہیں، مگر جو اس طرح کی جہالت ہے کہ پیر صاحب نے کہا بھائی جی بندے بڑھ رہے ہو، پیر صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کر دو، یاد رکھنا یہ تجارت ہے، یہ سوداگری ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہذا ان پیروں سے، جاہلوں سے، تعویذ گنڈا کرنے والوں سے، ان عاملوں سے بچا کریں،
میں بالخصوص اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ یہ صحیح الاعتقاد ہوتی ہے، اس نے ہمارے اسلام کو برباد کر دیا، صوفیزم کے نام پہ اسلام کی جو حالت کو بگاڑ کے رکھ دیا، ہم اسی کو یہ آستانہ اور پیر سمجھتے ہیں۔ برادران اسلام یاد رکھیے گا، بائعت کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا میں نے خرید لیا، میں نے خرید لیا تمہارا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے وعدہ کیا تجھے جنت عطا کروں گا، اور تیری اللہ کے ساتھ طے کیا ہوئی کہ تیرا مال تیری جان یہ تیری نہیں ہے، حق تو یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ سب میرے اللہ کا ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ آپ مقام میرا، جائیداد میری، کہ ہمیں مختار ملتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، ہر چیز کا حقیقی مالک و مختار میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ برادران اسلام، اس لیے یہ جو بے ہے یہ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا، نہ جان ہماری ہے نہ، جواب دیجئے، نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، اور قیامت کے دن کوئی شخص ایک قدم ہل نہیں پائے گا اگر وہ ان باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ بتا تم نے کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پہ، بتا تم نے وقت کہاں گزارا، تمہیں جوانی طاقت بھی اختیار دیا، تمہارے قلم میں اختیار تھا، تمہاری زبان میں اختیار تھا، وہ کہاں اپنے نجائز اختیار کو نہیں استعمال کرتا رہا۔ قیامت کے دن اس سب سوالوں کا پوچھا جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، کیا ہم اپنے مال کا حساب دے سکتے ہیں؟ جواب دیجیے، نہیں دے سکتے۔ جس نے رقص و سرود پہ خرچ کیا، یہ مہندی جیسی کبھی رسموں پہ، ناچ گانے پہ، کنجریوں طوائفوں پہ خرچ کیا، یہ روز قیامت پتہ چلے گا تجھے رب نے اس لیے نہیں مال دیا تھا تم کنجروں اور طوائفوں پہ لٹاتے رہو، تم رقص و سرود کی محفلیں سجاتے رہو، تم شراب اور کباب کے جو ہے وہ نشے میں جو ہے وہ دنیا میں بیگانے پھرتے رہو۔ ارے یہ مال تجھے شیطان کے رستے میں بلکہ رحمان کے رستے پہ خرچ کرنے کے لیے، تم نے اس کا نجائز فائدہ اٹھایا، تم نے مال کو غلط خرچ کیا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تیرے قلم میں اختیار تھا، تم نے نجائز جو ہے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا رہا، غریبوں پہ ظلم و ستم کرتا رہا، ظلم کی حکومت قائم کرتا رہا، یہ تجھ سے روز قیامت سوال ہوگا۔ برادران اسلام، اصل میں یہ ہے یا الہی، نہ یہ مال ہمارا نہ یہ جان ہماری، ہر چیز مولا تیری ہے، ہر چیز تیری ہے۔ اور اسی بیعت کو جب سورہ حدیبیہ میں حضرت امام الانبیاء نے بیعت کی، یہی وہ بیعت تھی، بیعت کرنا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک طرف یہ انتہا ہے کہ لوگ بیعت کو جو ہے وہ مذاق بناتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور دوسری طرف بیعت کا بالکل انکار کرتے ہیں جیسے بیعت کا تصور ہی کوئی نہیں، بالکل بیعت کا قرآن میں تصور ہے۔ فرمایا اس بیعت پہ خوش ہو جاؤ، اور میرے نبی نے اپنے صحابہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور میرے نبی نے اس طرح ہاتھ پکڑ کے صحابہ نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جو میں کہوں گا تم اس کو مانتے رہو، اور صحابہ نے اس بات کی بیعت کی کہ یا رسول اللہ جو مزاج یار میں آئے، سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، سونا جو تو کہہ دے گا تیرے نام پہ کرو جاؤں فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ برادر کے اعظم چشتی نے کیا خوب اس پہ لکھا، اعظم چشتی کے اندر ایک پاس دولت دنیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح نہیں کہہ رہا ہے، دونوں مجھے کی طرف دے تو تُس ہم یقین نہیں کر رہے۔ مل گیا کوئی پاس کوئی دولت دنیا، ایک پاس یار خدا آوے، وہ ایک پاس عبد تکارے، ایک پاس عشق بتا دولت کی کلینا، جری مالک کو
دور خطا آوے کوئی آدم یاری کا ساتھ نہ چھٹیے ہمیں سب کچھ لٹیا آوے نہ یہ مال ہمارا، نہ یہ جان ہماری، نہ یہ دولت ہماری، نہ یہ بدر ہمارا، یہ سب قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کوئی کے پاس دولت دنیا، آپ سارے میرے نال کے پاس دولت بابا کے بلندی کی پاسے دولت دنیا کے پاسے یار، کوئی کے پاسے یار خدا آوے کے پاسے اگلی پکارے اگر کے آندھی چنگا کھا لے چنگا پا لے جی زندگی ہے کھانا پی لے موج اڑا لے کوئی دنیا دیا یاشیاں کر لے کوئی کے پاسے کوئی اگلی پکارے کوئی کے پاسے عشق بتا آوے تو اسی دولت نوں کی کرینا جیڑی یار تو دور ہٹا آوے آدم یاری کا ساتھ نہ چھٹیے آخو میرے نال آدم یار کا ساتھ نہ جڑا شکایت جنہیں اللہ کو بیر ہو گیا ہے جی جان پہ مال اللہ دی بارگاہ چ نکلیا ہوا ہے ایک کافر نہیں اللہ فرماندا میں مومناں دی جان و مال خریدی ہوئی اے آدم یار دا ساتھ نہ چھٹیے ہمیں سب کچھ لٹیا ہمیں سب کچھ لٹیا ایک باری محبوب بلاوے ایک باری محبوب بلاوے ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنا آئیے سر منگے سر دے دئیے سر منگے سر دے دئیے اسی کبھی بھی دے اسی کبھی بھی دے قاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون اسی کبھی بھی دے ندا آئے کبھی نہ یاری شکوا کریے ہمیں سہ کٹیا مر جا آئے رسولی چلنا پوے پاویں جیلاں وچ جانا پوے پاویں تیرا کچے قربان کرنے پون پاویں دولت چھڈنی پوے پاویں تیرا ہجرت کرنی پوے یاد رکھیا جے مومن ہوئیے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا وچ اپنی کسے چیز دا خیال نہیں کردا کوئی کبھی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سہ کٹیا مر جا آئیے آدم یاری نہ آئیے آدم یاری نہ آئیے لائیے جڑا کلمہ پڑھ کے توڑ جانا چاہتا ہے ہمیں پھانسی ہو گئے مگر کلمہ نہ چھڈیے اج کلمہ کے مسلمان دیکھ لے اج کشمیر سے مسلمان دیکھ لے اج فلسطین اندر عراق و شام
اندر انہاں دا مشہور کی ہے برما دے مسلمانوں کہے دیر کیتا جا رہا ہے سرابیاں فصلاں کٹیاں جا رہی ہیں ایک مہینے تو کشمیر کے اندر جڑا کرفیو لگا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے جانا جاندیاں روپیاں گھراں دے صحن قبرستان بننے نہ پئے کشمیریوں تسی کہہ جو سی کچھ نہیں آندے تواڈے نال فرما والو دنیا نو کہہ دو مگر آندے نے نانا کلمہ نبی دا پڑھیا ہے جان تے آنی جانی ہے اسی جان دے سکنے آ کلمہ نہیں چھڈ سکدے آدم یار کچھی میرے نال آکھو آدم یار آواز نہیں ہوندی کھڑے بھی تیرا نبی دا غلام نے آکھو آدم یار یاری نا لائے ہوئے دے لائے کہ تو نبا آئے نعرہ تکبیر نعرہ نشان نعرہ حیدری حسینیت 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 2026 جیسا دوست کا دانیہ خطیب الاسلام حضور قبلہ پیر سید محمد وقتی بلد برادران اسلام کلمے کا مطلب یہ ہے پھر نہیں دیکھنا جیسے جے ماہی میرے دکھ وچ راضی میں سکھ چلے ذرا دیکھو تو کشمیری بیٹیاں بھی ہاتھ میں پتھر دے کے جہاد کر رہی ہیں کس لیے ان کو کس لیے مارتے ہیں کس لیے ان پہ قبضہ کرتے ہیں فقط اس لیے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ خدا کی توحید کو مانتے ہیں مسلمان اصل میں یہی قائم ہے کہ ہر چیز قربان ہو ہم بکے ہیں یہ جو جھوٹے پیر نام نہاد شیخ طریقت آستانے اور درگاہیں کھول کے کاروبار کر رہے ہیں ان کو جواب دو یاد رکھنا قانون بھی ہے شریعت بھی ہے اصول بھی ہے کہ جو چیز ایک دفعہ بک جائے اس کی دوبارہ قیمت نہیں لگتی تسی جو نہیں بولنا کہ تسی پیچھے ہٹ جاؤ اگے بہن کا شور ہوندا ہے تے سنن دا چج کوئی نہیں کردا سبحان اللہ نہیں جب بولنا تو اٹھ جائے لیکن آپ کو سبحان اللہ چیز مانگا نہیں جنہیں پتہ نہیں فرنٹ سیٹ پتھر بیٹھے آپ کو سبحان اللہ چپ کر کے نہیں گیا جن چپ کر کے میں نے اٹھ کے پیچھے کر جائے عرض کرتا ہوں ایک دفعہ چیز بک جائے تو دوبارہ بکتی قیمت کیا ہو جائے قیمت مل رہی ہے تو پھر اندر پر بیانتی ہے ارے کوئی پیر کوئی مرشد کوئی ملا کوئی مولوی کوئی مفتی نہ تمہارے مال کا سودا کر سکتا نہ تمہاری جان کا کر سکتا مومن نے اللہ سے قیمت لے لی ہے تو جو رب کو بیچ گئے ہم مولوی بھی کی ایسی ہے جب جس نے رب نے قیمت دے دی تو پھر یہ وہ تو بہت کوئی ہے کہ دسے ایک دفعہ قیمت ملنے کے بعد دوبارہ قیمت نہیں یہ جو بیعت کرتے ہیں نا جو پیر آخر کو بننا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے جو مرشد کہتے جو پیر کہتے جو امام کہتے یہ عشیدے میں پچھیاں نہیں اطاعت حقیقی اللہ اور اس کے رسول کی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ علماء بھی ہیں شیخ طریقت بھی ہیں حکمران وقت بھی ہیں مگر اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے پیر کی اطاعت مشروط ہے امام کی اطاعت مشروط ہے حکمران کی اطاعت مشروط ہے غیر مشروط صرف اللہ اور اس کے رسول کی کوئی دوسرا اپنی جان و مال کا سودا دوبارہ نہیں کر سکتا اگر مومن کافر کو ہمیں روز دیکھتا تیرے گھر سے جو یار کھاتے ہیں در بدر جو ہی خار لہذا شادی کرے پیر بیعت لیں گے یاد رکھنا اگر پیر آکھے نا جو میں آکھا نہیں اگر پیر آکھے نا اگر میں شریعت کے خلاف ہوا کہ بیعت توڑ دی سمجھی یہی پیر صدیق اکبر سے بڑا کوئی پیر نہیں میرے نبی کے بعد جب تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے منصب پہ بیٹھے تو آپ نے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا اگر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا
اگر میں اس اطاعت سے نکل جاؤں تو مجھے میری اطاعت نہ کرنا. جب صدیق اکبر جیسے اس کے الفاظ یہ ہیں تو ان پیروں کی کیا حیثیت ہے؟ اور ابو بکر صدیق کی اس بیعت کے بعد مولا علی کو چھوٹے پیر نہیں، مگر جب ہوگی نا بیعت ابو بکر صدیق کی تو علی نے دوبارہ بیعت نہیں لی، بلکہ علی نے بیعت کر کے دسیا کہ اصل خلافت پہ بیعت یہی ہے جڑی نبی تو بعد ابو بکر جو کی. اس کے بعد عمر فاروق آئے، علی نے بیعت کی. عثمان غنی آئے، مولا علی نے بیعت کی. عثمان غنی کے بعد حضرت مولا علی آئے، پھر بیعت کی. مولا علی کے بعد خلیفہ پنجویں خلافت راشدہ مولا حسن کے 6 مہینے کی، پھر مولا حسن خلیفہ بنے. سب نے بیعت کی. اصل میں یہی بیعت جو اللہ کی اس کے رسول کی جانشینی کی ہے. اس کے بعد بڑا مختصر خلافت ملوکیت کی بدلی جب حضرت امیر معاویہ اور اس کے بعد یزید نے آ کے بدترین مثالیں قائم کی. یاد رکھنا جب خلافت ملوکیت میں بدلی پھر عامہ اہل بیت علماء امت نبی کے دین کے رکھوالے انہوں نے پھر ذات کی بیعت نہیں لی، خلافت کے احیاء کی بیعت لی. اسی لیے عباسی اور امی بادشاہوں نے اہل بیت رسول کو پھر تشدد کیا، ہجرتیں کرنی پڑی. اور اس کے بعد جتنے قادری غوث پاک داتا علی اجمیری ہوں انہوں نے صرف نذرانیاں دیا بیعتاں نہیں لیا. انہوں نے صرف اس بات کی بیعت نہیں لی کہ جناب میرے نذرانہ دو میرا آستانہ چلاؤ، نہیں. نذرانے لینا نبی اور نبی کے صحابہ اور اولیاء کی سنت ہے، مگر وہ نذرانے اس لیے ہوتے تھے کہ جب ان کی خانقاہ پہ مسافرات ان کو کھلاتے تھے وہ خود پیٹ بھر کے نہیں کھاتے. آج تو حالت یہ ہے میراث میں آئین میں مسجد ارشاد سازوں کے تصرف میں استادوں کا نشیمن، مرید کے گھر پر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے یہ پیران حرم کا، ہر خرقہ جالوس کے اندر ہے محاذ. کہ سود خور بیٹھے ہوئے ہیں آستانوں اور درگاہوں پہ جو مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. ہم ہمارا پیر اگر داتا علی اجمیری ہے تو انہوں نے خلافت کے نظام کے احیاء کیا. اگر بر صغیر کو دیکھے تو حضرت مجدد فیضانی کو کہتے نہیں کردار ادا کرتا. شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کب سے ٹکرا گئے، انہوں نے بھی آخر میں جان بچا لوں، مینوں نذرانہ دے دو میں بھی صرف آستانہ چلانے دے نماز پڑھے گا. فرمایا نہیں، جب پیر مصطفیٰ کو بدلا جائے گا تو مجدد فیضانی میدان میں آ گئے. یہ ہے. یاد رکھیے گا آج بھی آستانوں کی بیعت ہے، بالکل بیعت ہے، پیر کی بیعت ہے، کرنی چاہیے، مگر جو پیر ساتھ تجارت کرتا ہے سوداگری کا اس کی بیعت نہیں ہے. جو صرف آگے جب دین میں وقت آ جائے ختم نبوت اور مصطفیٰ کے ناموس اور احیاء دین کی بات ہو، آخر نہیں یہ تیرا کام ہے، مولوی کا کام ہے. ارے علی سے بڑا کوئی مولانا ہے؟ ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی مولانا ہے؟ عمر فاروق سے بڑا کوئی مولانا ہے؟ مجدد فیضانی سے بڑا کوئی مولانا ہے؟ یہ سب مولانا ہے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے اگرچہ میں عالم نہیں طالب علم ہوں، لیکن مجھے پیر ہونے سے زیادہ اپنے مولانا ہونے پہ فخر ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ پیر محمد رسول اللہ نہیں سیدنا و مولانا محمد. یہ تھے کسی نے آنکھوں مذہب مولوی صاحب آنکھا میں پیر ہوں نا، میرا پیو پیر ہے، تیرا پیو پہلے مولوی ہوں سی. حضرت پیر مہر علی مولانا مہر علی، حضرت عبدالقادر جیلانی مولانا غوث العظم تھے، حضرت میاں شیر محمد شرقپوری مولوی شیر محمد شرقپوری. اپنے مولانا ہونے پہ ناز کرو، میرا پیر بن کے سوداگری کرنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں. ہم ان سب آستانوں کو سلام کرتے ہیں، گولڑا ہو، وہ سیال شریف ہو، وہ جو بھی ہو، ہم ان کے خلاف نہیں. ہم مرکزہ جو دنیا داری آ چکی ہے اور لوگ ہمارے جو ہے وہ بڑے سادگی کے ساتھ کہتے ہیں پیر صاحب. یاد رکھنا میرے والدین فرمایا کرتے تھے یہ تو پیر کا پتر ہے نا، حضرت نوح کا بیٹا. قرآن نے کہا کہ باپ کے جو ہے وہ پیروی چھوڑ دے، قرآن کہتا ہے لیسا تو ہم نبی کا بیٹا نہیں مانتے، تم پیر کے بیٹے کی بات کرتے ہیں.
کوئی سجادہ نشینی یہ نہیں کہ کیوں مرجد چنتر جڑا سجادہ نشین ہوئے. اگر آپ عالم تھا اس کی مسلک پہ وہ بیٹھے جس کے اہل تھا. مگر جنہوں نے اپنی تربیت کو نہیں شرابہ پی کے پاڑے بنانے دے شرابہ ایک تھی گھوڑے ایک دان کتے ایک رکھن کوٹیاں ایک بنان کنجریاں ایک سکن تو تسی آپ کو ہویا بھٹا ہویا نکل گیا وقت تیرا کر بدیاں بھٹا ہویا نکلی گیا وقت تیرا میری بدیوں وہ بازی نہ آیا وہ بابا شخصی کدھیرا پھر بھی بدیوں اپنے بال پہ لچتے ہو جانی تیرا جڑا اپنے گناہاں تیری عمر جاندی ہے پئی تیرا نام آیا مال سیاہ ہو گیا تمہیں مولوی ہوئے پیر ہوئے نبی ہوئے قاضی ہوئے اللہ ہوئے پیر ہوئے بدیاں تو بعد نہیں چھڑ جاؤ وہ مرید کی تربیت کرے گا. میں عوام اہل سنت مسلمانوں نے بھی آنا پیا وہ وقت آ گیا ہے پتہ نہیں زندگی کدوں جواب دے جاوے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا کر بدیاں بڑے گناہ کرتے نہیں مگر میرے رب کی رحمت نے منی آوازاں مار دیے اج بھی سچے دل نال توبہ کر لے اے اللہ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کرے گا کہ تو توبہ نہ کیتی تیرے اس ذلت کی موت مرے گا اے کر بدیاں بھٹا ہویا نکلی گیا وقت تیرا پھر بھی بدیوں بازی نہ آیا کوئی بابا شخصی کدھیرا. اتنی جرت ہن تو رب دے کول پیش ہونا حالے دی بدیاں نہیں کیا چھڈدا انہاں دلیرے تیریاں جرتاں دلیریاں نکل جانیاں نے جدوں فرشتہ اجل ہو جانے نہ کسے سردار دی سرداری رہنی نہ کسے چودھری دی چودراہت رہنی نہ کسے امیر دی امارت رہے گی نہ حکمران دی حکمرانی رہے گی. ایسی دلیری نہ کر رب کولو ڈر میرا رب جیڑا ہے مالک یوم الدین سبحان اللہ اس رب کرو ڈر. مسلمان اپنے نفس پہ توجہ کرو. اسی دوجیاں کا بڑا خیال رکھنے فلانا کھانا کتوں لیندا کتوں کبھی چاہتی اپنے میں بھی ماری میرا مال کتوں ہوندا ہے میری دولت کتوں میں کتوں کھانا. آج وقت ہے خون حسین کے سر پہ رب سے توبہ کر لو. اس تو بعد تو نبی امت نہیں آنی تو سامی نے بھی وقار عرض کرنا پیا اصل بیعت اللہ کے اللہ کے رسول دیئے شیخ طریقت پیرے طریقت عالم پر حق جڑے نے وہ عالم علماء حق جڑے نے وہ بیعت کی تجدید کراندے رہندے نے وہ بیلا یاد کراندے رہندے نے یہ جتنے بہت صاحب علی حجویری خاجہ میری مہر علی جماعت علی انہاں سارے پیغام دیتا ہے وہ صرف نظرانہ نہیں اسا اپنی امت نو نانے دی امت نو تیار کرنا ہے اپنے قوم نو تیار کرنا ہے جدو دین اصل تزکیہ نفس ہے نا کہ جڑا فوج جنگ کو پہلا ٹریننگ نہیں آ سکے. نماز مقصود نہیں مقصود اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات ایک ٹریننگ ہے نفس کو قابو کرنا. اسی ٹریننگ نہیں سب مرکز اور محور اور مقصد سمجھ لیں. عبادات ٹریننگ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا. تو سامی نے بھی وقار یاد کرنا پیا ہے تو جو انتظامیہ کو اعلان آیا جی حسینی لنگر اور دیگر جڑے معاملات نے اخراجات مسجد دی وہ دے واسطے فی سبیل اللہ جڑا کوئی حصہ پا سکتا ہے ضرور پاؤ. میں بار بار نہیں کہنا تواڈے لوگ آندے نے جڑا توفیق ہے کہ مولا حسین کا فی سبیل اللہ جمع کرا دو. جزاک اللہ. تسی جو کمفرٹ بن گئے پھر میں کراں گا. ذیشان چودھری صاحب
تو سامعین نے بھی عرض کرنا پیا تزکیہ نفس کے اصل مقصود نہیں، مقصود اللہ کے اللہ دے رسول دی ذات ہے۔ مسلمانہ کبھی نہ ہوئے اپنے آپ کو تیار کر لے جڑا بالکل دنیا چھٹنا کو پلی بات ترک کرنا بالکل بھی سلام نہیں۔ اقبال علامہ اقبال کہنے آگے یا وسعت اخلاق میں، یا وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا بھاگ کیا گوش میں تسبیح و مناجات، کوئی تصور میں پہلا تصور میں یا وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا بھاگ کیا گوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدیا گاہ خدا باد، یہ مذہب اللہ نباتات جماعات۔ یہ جو ہے نا پتھر کی طرح کا مذہب ملنا بھی نہیں کرنا بھی نہیں، بس سجدے کی فکر ہے۔ جب ایسا وقت آ جائے تو سجدے چھوڑ کے میدان میں نکل آؤ۔ تو سامنے نبی بکر اصل کہتے ہیں جی میں حضرت سلطان باہو کی زبان لے ترجمہ کرا۔ حضرت سلطان نارفی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے جے پین علم وچ ہوگا، علم وچ ہوگا تے سر نے کیوں چڑھ دے، اٹھارہ ہزار ہویا کر دے کیوں سر دے رسولی پانی کر دے
تو سامنے جی وقار عرض کرنا پیا سامنے جی وقار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھیا جی رب کائنات فرماتا ہے پیا یہ جڑی بیعت اصل بیعت کرنی ہے اس بیعت واسطے تسی تیار ہو جاؤ وہ بیعت کیڑی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا تسی اللہ نے جنت دے بدلے تہاڈا جان و مال خرید لیا ہوا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون فرمایا تیار ہو جاؤ اج بیعت جڑا صرف بیعت میں بیعت کیڑی جاؤ میں کہ امام الانبیاء دی بیعت جڑی میرے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تھوڑے کو بیعت لینا چاہنا نبی کے صحابہ مدینہ طیبہ جان والے کملی والے یا رسول اللہ علی من بایعتا کملی والے اسی کے شہد اتے بیعت کریے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعالی تبایعونی علی السمع والطاعۃ بالنشاط والکسل وعلی النفقۃ بالعسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنکر علی میں نے فرمایا میری بیعت کرو کملی والے کس گل سے بیعت کریے فرمایا تسی میری گل سنو گے حکم بجا لاؤ گے میری اطاعت کرو گے خوش دلی امام ہوگے پمیں افسردگی ہوگے ہر حال اندر تسی نبی کے غلام رہو گے دوجا فرمایا تو تسی اللہ دی راہ خرچ کرتے رہو گے ہر حال اندر تنگی ہوگے پمیں خوشحالی ہوگے تسی خرچ کرتے رہو گے کملی والے ہو فرمایا نیکی کا حکم کرو گے پورے کما کرو گے تزکیہ نفس کی بیعت تیجا چوتھا میرے رب نبی نے فرمایا اسی چیزوں میں گل کرو گے اللہ واسطے گل کرو گے لوکی تانوں تنگ کرن گے لوکی تانوں مینے دین گے ہزار گلاں کرن گے مگر تسی کسے دی ملامت دا خیال نہیں کرنا اللہ دا پیغام دینیا رہنا ہے اللہ کا پیغام دی لے رہنے کی آخری گل میں کرنے لگا کملی والے ہو کی کریے فرمایا بائزا قدیم تو علیکم شسری کا تمنعونی جدوں میں تھاڑے کل مدینے آما جدوں میں تھاڑے کل مدینے آما کملی والے پھر فرمایا تسی یاد رکھیا جے میری مدد کرو گے کیویں مدد کرنی ہے فرمایا مما تمنعونا منہ انفسکم وازواجکم وابناکم جنہیں بچیاں دی حفاظت کر دو جنہیں اپنے خاندان دی حفاظت کر دو جنہیں اپنی جان دی حفاظت کر دو فرمائے ان تجھا میرے نبی دی حفاظت کر دی انج نبی دی حفاظت کرنی یا اللہ یا رسول اللہ دے کریے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةِ میں تم جنت لے کے دے آیا سبحان اللہ اب آیت کس بات کی ہے اطاعت مصطفیٰ کی نیکی پہ خرچ کرنا برائی سے رکنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور سب سے بڑھ کر یہ ہے مصطفیٰ کے ناموس کی حفاظت کرنا اے میرے قول میں نبی کے پورے الفاظ سنا دیتے ہیں مسلمان اس کے علاوہ جو پورے طریقے تھے وہ اسی چیز کی بیعت تھے ساتھ ہی بیعت نہیں تو جدو میرے نبی نے بیعت لئی کہ آج اللہ کا قرآن کی بیان ہے جدو میرے نبی بیعت لیندے نے رب ذوالجلال دے پیارے نبی بیعت لیندے نے رب کائنات قرآن کریم اندر فرمایا انہاں سمجھیا جے صرف نبی دی بیعت ہے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اے نبی دی بیعت کرنے والو صرف نبی دی بیعت نہیں ید اللہ اے نبی دی بیعت میرے رب دی بیعت نبی دی بیعت رب دی بیعت نبی دی بیعت رب دی بیعت آؤ یہ میں نے پمفلٹ آپ کو دیے یہ کسی شخص کی ذات کی نہیں یہ اللہ اس کے رسول کی بیعت ہے یہی بیعت یزید مانتا تھا یہی بیعت حسین سے یزید مانتا تھا ملوکیت کے بعد امام نے فرمایا نہیں اگر بیعت کروں گا تو ان کی کروں گا جو ابو بکر جیسا خلیفہ ہوگا اور یہ بیعت انکار کیا اور یاد رکھے جتنے حقیقی مرشد کامل پیر طریقت ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ جب آئیں گے نا جس کا نام امام محمد مہدی ہے مجھے کوئی پیر سے جو امام مہدی ہوں گے تو آگے گا میرا اپنا آستان ہے
اور جدو امام مہدی نے ہونے سارے آستانے بند لی، کوئی آستانہ و آستانہ آل رسول، وہ امام مہدی دا ہوئے گا، سارے اولیاء اللہ، سارے شیخ طریقت، سارے علماء جدو امام مہدی کی بیعت کریں گے، اور مسلمانہ آج اس بیعت کی تجدید کر لئے، ہاتھ اٹھا کے یہ وہ بیعت ہے جس کو حسینی بیعت کہتے ہیں، یہی بیعت میرے نبی نے لی، شیخ طریقت بھی یہی بیعت ہے، اس کے علاوہ بیعت لیتا وہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ آؤ میں پڑھوں گا، آپ اس بیعت کو کریں گے، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی پیری کے لیے کرتا ہوں، بے شک میری ذات کی بیعت نہ کرنا، بیعت مصطفیٰ کے نظام کی ہے، یہ نظام مصطفیٰ کی بیعت ہے، جو اس کے بات کرے گا اس کے ساتھ چلو گے۔ آؤ پڑھو بسم اللہ، ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر ایمان رکھتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عبادت اور پرستش کی لائق ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اسلام کامل دین ہے۔ میں بیعت کرتا ہوں ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کروں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ میں بیعت کرتا ہوں نیکی کی تبلیغ کروں گا، برائی سے باز رہوں گا اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں بیعت کرتا ہوں کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص ناموس اور ختم نبوت کا دفاع کروں گا۔ میں اسلامی مملکت پاکستان دو قومی نظریہ اور آئین کی پابندی کروں گا۔ میں اس حسینی مشن کے آخری دم تک جاری رکھوں گا اور اپنی نسلوں کو فتنہ دجال سے آگاہ کروں گا اور امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دلاتا رہوں گا اور اس جماعت الصفہ کے منشور کا پابند رہوں گا۔ یا اللہ میں مجھے توفیق عطا فرما، دعا مانگو اللہ ہم اس بیعت کو قائم رکھے، خدا کی توحید میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت، اس مملکت کی حفاظت اور امام مہدی کے آنے سے پہلے اپنے بچوں کو تیار کرو۔ ارے امام نے کہتے یزیدی کا انکار کر کے بتایا، لوگوں فاطم کی بیعت اور توڑ کے حسین کی بیعت میں شامل ہو۔ اگر حسین نہ ہوندے تو سانوں بھی پتہ نہ لگتا بیعت نہ دیکھیں گے۔ یہ تو سیدہ زہرا کا پتروں کا کرم تو سامی میری وقت بلکہ وہ ترجمہ ہی کر دیا، زہرا تیرے پتران دے، زہرا تیرے پتران دے، احسان بتھیرے دے، زہرا تیرے پتران دے، جنہیں تے سیدہ زہرا تے بچیاں دا احسان ہے، جنہاں سانوں قرآن دسیا رب دی عزت دی قسمیں کربلا اندر اجے حسین ابن علی نیزے تے قرآن نہ پڑھدا اج سانوں پتہ نہ لگدا کہ علی اکبر کافر ہے رب العالمین نہ دیندے سانوں سمجھ نہ آوندی یہ زہرا تے پتر قربان نہ کر دے پھر سانوں پتہ کیویں لگدا کلمہ تدین کی ہے اے زہرا تیرے پتراں دے احسان زہرا دے بچیاں دا احسان کو زہرا تیرے پتراں دے اسلام تے چوکی تے او جان بتھیرے
کردار یزیدی کردار یزیدی اپنا کوئی رحمت ہے کردار یزیدی اپنا کوئی رحمت ہے کردار حسینی میں چکراچ بسیرے حسینی مشن چھڑیا سیدھا جنت لے کے جاوے گا میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھڈ کے چلا قرآن چھڈ کے چلا ایک اپنی آل چھڈ کے چلا نہ قرآن والوں منہ موڑیا جے نہ میری آل دا دامن چھوڑیا جے کردار حسینی تے جنتا دا بسیرے اس یہ بیت حسینی کر بیت حسینی تو ہر علم حسینی تو کر بیت حسینی تو ہر علم حسینی تو یہ دنیا پہ یزیداں دے اج بھی تیرے دنیا پہ یزیداں دے اج بھی یزیدیت کر اگر سامنے ہو گیا تو جذبہ حسینی چاہیے ورنہ عام بندہ یزیدیاں نال نہیں سکدا حسینی مشن حسینی فکر حسینی پیغام بلکہ پھر میں ہی آکھاں گا یہ دل بھی حسین یا حسین یا حسین لبیک لبیک چوکے تیرا حسینی فکر کے مشن لے کے کہنا چاہتا ہے لبیک 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 یا رسول یا حسین لبیک 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 یہ دل بھی حسینی ہے یہ تو بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی میں نے جنا حسینی بیت کی حسینی مشن لے کے ترے کوئی بندہ ہو نہ بولے کوئی بندہ جیڑا اپنا جڑا آواز قدم نہ ہو دے وہ آگے سائیں جڑے موجودہ دور کی یزیدیت انہوں کھا کے دسنا ہے کتنے حسینی کے علم پر دورہ یہ دل بھی حسینی یہ کام بھی جرا مولا حسین بنائی دیا وے اب بھی یزیدیت جرو کفن ہو جاوے یہ دل بھی حسین یہ کام سب شکر کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے سب شکر کی اپنا تو ایمان بھی ساڈا قرآن بھی حسینی ساڈا ایمان بھی حسینی بلکہ میں بھی کہہ رہا کوئی اسی آپ بھی حسینی ساڈی بیعت بھی حسینی ساڈی فکر بھی حسینی ساڈا مشن بھی حسینی بلکہ میں قدم اگے جاواں گا میرے رب دی عزت و جلال دی قسم ہے میرا باپ بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے ساڈا باپ بھی حسینی اچھی آنکھوں ساڈا باپ بھی ساڈا پیر بھی حسینی ساڈی ماں بھی حسینی ساڈا شیخ بھی حسینی ساڈا امام بھی حسینی بلکہ میں کچھ جملہ کے کہہ دیا رب دی عزت کی قسم ہے ابو بکر صدیق بھی حسینی
عمر فاروق بھی حسینی شادی کی کامیو نے کیا میں کرنی کرتا حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق دے بیٹے سیدہ زہرا دے بیٹے مولا حسین دے کول کھیڑنے بیٹھے ہوئے تھے مولا حسین نے فرمایا اے عبداللہ تینو بتائے ساڈے نوکر دا پتر ہے اے عبداللہ تو ساڈے نوکر دا پتر ہے عمر فاروق دا پتر امیر المومنین دا بیٹا لکھا مربع میل تے حکومت کرن والے پتر دوڑتا ہویا مرادوں کے گھر گیا جا کے عمر فاروق عرض کرتا ہے ابو جی میں حسین دی شکایت لا کے آیا عمر فاروق نے فرمایا خبردار اے زہرا کے پتراں دی شکایت نہیں کری دیا ابو جی میں ایک جملہ کھو گیا فرمایا پترا کی آمین عرض کرتے ہیں ابو جی مینو حسین ابن علی نے آکھیا ساڈے نوکر دا پتر ہے حضرت عمر فاروق دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا اے عبداللہ جلدی جا حسین کو یاد دے مینوں لے کے دے جدوں روزے حشر میں آکھاں یہ دل بھی حسین ہے یہ جان یہ عمر حسینی ہے تو بکر حسین عثمان بھی حسینی ہے اور علی بھی حسینی ہے سیدہ زہرا کے پتراں نے عمر فاروق کے دروازے پہ پہرا دے کے دسیا اسی عثمان دیاں عثمان حسینی ہے بلکہ میں ایک جملہ ہو رکھے پڑھ دیتا ہوں سلام ابو بکر بھی حسینی عمر بھی حسینی عثمان بھی حسینی علی بھی حسینی بلال بھی حسینی طلحہ بھی حسینی زبیر بھی حسینی سلمان فارسی بھی حسینی دادا علی غزنوی بھی حسینی حضرت علی بھی حسینی میرے علی بھی حسینی جماعت علی بھی حسینی یاد رکھنا شیر ربانی بھی حسینی پیر گیلانی بھی حسینی یاد رکھیا دے تاجدار بریلی بھی حسینی ہے یہ ایمان بھی آجا میں میرے نبی دی کم سنا دینا میرے آقا امام الانبیاء انجل حدیث چاہتا میرے مولا حسین کے ہاتھ کھڑے ہوئے میرے حسین کے قدم نبی نے قدمہ دے دے قدمہ عمر میرے نبی نے ہاتھ کھڑے نے فرمایا حسین چڑھتا یا حسین اپنے نامے میں سینے سے چڑھتا رہا میرا نانا بھی دنیا پہ کوئی نہیں انسا نواسا بھی کوئی نہیں فرمایا سردار کیا بھی فرمان رسی دیکھیا مولا حسین کوئی قدمہ تو جرائے کتنیاں بھی آگئے کتنیاں تو جرائے آپ بھی جرائے کتے آگئے کتے پیٹ بھی آگئے حتیٰ کہ ہاتھ نبی نے حسین نے ہاتھ پھڑے ہوئے لے نبی نے ہاتھ چھچے وہ حسین نو جفا مار دیا سینے تے نام لایا گلے تھے مکی نہیں کیا بھی فرمان دے بڑا نانا کے نواسیاں پیار دیکھے آئے مگر انجا پیار نہیں دیکھیا نبی دے سینے دے نال سینہ لایا حسین کا منہ مبارک کھولیا اپنی زبان حسین دے منہ وچ رکھ کے دسیا فرمایا الحسین منی وانا من الحسین میرا نبی بھی حسینی مولوی تجھے نہیں پتا مولا حسین کا نام لئیے تیری تکلیفہ دیا نہیں تیری اندر بھی یہ دیا چاہتی ہے وہ تیرا خلیفہ ناشا تیرا حسین کا نہیں یاد رکھنا ڈاکٹر محمد ظاہر قادری کا ایک جملہ میں آج آپ کو سنانا چاہتا جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ظاہر قادری کہتے ہیں یاد رکھنا یہ جملہ ظاہر قادری صاحب کا ہے کہتے ہیں کہ بدر میں اسلام محمدی تھا نہیں چپ نہیں بدر میں اسلام ہے بدر میں دین ہے جنہیں چپ کرنا منہ کھلے کرے تیرا حسینی کو سینہ چوڑا کر کے آگے بدر میں دین ہے بدر میں دین احد میں دین محمدی تھا جرموک میں دین محمدی تھا ارے جمامہ میں دین محمدی تھا ارے جنگ میں دین محمدی تھا تب تک بلا وبا ہو گئی ارے دین محمدی دین حسینی میں بدل گیا دین
کربلا کے بعد میں خرچ ہے وہ کربلا خرچ حسین ہے جو حسینیت اور حسینی مشن کا رفتار نہیں نہ وہ عالم ہے نہ خطیب ہے نہ امام ہے. یاد رکھنا ایمینی شاہ کے ساتھ خواجہ منشی نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین قاضی کی فکر خواجہ منشی چشتی اجمیری کی فکر ہے. ارے دین است حسین دین بنا است حسین سرتاز ندار دست در دست یزید حق کے بلا لا الہ است حسین. تو پھر مجھے کہنے دو نا صرف دینی حسینی نہیں کلمہ بھی حسین بلکہ میں جرتیں بھی کرتا ہوں. قرآن حسینی اسلام حسینی فکر حسینی بیعت حسینی ولی حسینی کتب حسینی غوث حسینی. یاد رکھنا تابعی حسینی تبع تابعی حسینی صحابی حسینی ابو بکر حسینی عمر حسینی عثمان حسینی علی حسینی ابو بکر میرے نبیوں کے سردار بھی حسینی. ہمارا کلمہ حسینی ہمارا قرآن حسینی. ارے مجھے یہ شکر کرنے دو رب کی عزت و جلال کی قسم میرا رب بھی حسینی میرا رب بھی حسینی ہے. یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ حسین کا دشمن ہے میرا رب حقیقت ہے. کہہ دو پھر یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی یہ فکر حسینی ہے یہ مشن ہم سب بھی حسینی ہیں. وہ میرا باپ حسینی ہے زہرا تیرے جبران احسان. سامی نے بھی بتانا کرنا پیا. میرے امام نے فرمایا یہ بیعت میں تیری نہیں کرانگا اور میری بیعت ہوگے تیری رسول نے کی تھی جنہیں رسول نے لئیے تیری خلفائے راشدین نے لئیے. میں پاک زہرا کا بیٹا میں پاک زہرا کا بیٹا ہوں میں پاک علی کا پتر ہوں میں پاک حسن کا ویر ہوں میں پاک نبی دا نواسا ہوں. میں کبھی پلیتاں دی بیعت نہیں کی تھی میرے نانے نے بیعت لئیے اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں. نیکی دی دعوت دیواں گا ناموس رسالت ختم نبوت دے پہرا دیواں گا. میرے امامیاں دی مقام نے جدوں یزید دی بیعت کا انکار کیتا انہاں نے فکر حسینی جڑا ہے انہوں منن کو یزیدیاں انکار کیتا. میرے امام نے فرمایا نا اج میں ثابت کراں گا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ گئے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ گئے او دی آن رہ گئے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج نانے دا زندہ. میرے امام اہل مقام نے فرمایا میں بیعت کی تھی ہے ابو بکر عمر عثمان و علی کی مولا حسن نے بیعت کی تھی ہے میں تیری بیعت نہیں کرانگا. پھر جواب آیا حسین تیار ہو جاؤ میرا صدیقہ میرا شہید کرانگے. میرے امام علی مقام نے فرمایا تو مینوں تیار کی کرنا ہے. میری ماں سیدہ زہرا نے مینوں تیار کیتا ہویا ہے. میں اپنی والدہ کو سبق لے کے آیا ہوں. بابے علی نے مینوں تلوار چلانی سکھا دیتی ہے. مینوں جڑا نام نبی جڑے شہادت دیا خبراں دے چھڑی ہوئیاں نے میں حسین ابن علی تیار ہاں میں نانے دی بیعت دی اجلی قائم ہاں. اے جان مال اولاد میرے نانے دی بیعت عقبہ ثانی لئی تھی کہ تسی جان مال اولاد دی جویں دفاع کرتے ہو کہ میرے ناموس کا دفاع کرو گے میری ذات کی حفاظت کرو گے میرے دین کی حفاظت کرو گے. اج میں اس نانے دی بیعت پہ زندہ ہاں اور میں اپنی نانے دی امت کو پیغام دیواں گا اس بیعت سے قائم رہو جے.
یہی فکر حسینی ہے. آخر کی ہویا مگر بدلتا گیا. میرے امام علی مقام نے مدینہ طیبہ چھڈیا. کیویں مدینہ میرے نانے دے اپنے نانے دا شہر چھڈیا. مسلماناں کیویں دساں اج بھی کسے بندے واسطے اپنے ماں پیو دے قبراں چھڈنیاں مشکل ہو جاندیاں نے. اج بھی انہاں نوں اپنے پنڈ چھڈنا مشکل ہو جاتا ہے. آندے نے شاہ جی کیویں چھڈیے ساڈے دادے پردہ بیٹیاں ڈھیریاں بنی ہوئیاں نے. ایتھے ساڈے پیو دادا رہندے رہنے. انڈیا چوں کئی بندے آندے نے جی اسی اپنا ملک جڑا ہے وہ پنڈ ویکھن چلے آ. جدوں بھی بندہ ملکوں باہر ہوگے کہ میں اپنے پنڈ جا کے عیداں کردے شبراتاں کردے نے لکھاں روپیے لاندے نے مگر اپنی جگہ مٹی نوں نہیں بھولدے. اے ذرا حسین ابن علی دے اس مشن نوں یاد کر لے. اے قبراں وی کوئی عام قبراں نہیں. کائنات کے اندر رب دی عرش تے اعلیٰ جڑی جگہ ہے وہ میرے ماتا دا مینار پرنوار. میرے امام علی مقام میں اس نانے کے مزار پہ حاضری دیتے نے. پہلو نانا جی الوداع مختصر کرنا جا رہے ہوں. امام الانبیاء بھی مزار اندر جڑا مزار تربت بھی تڑپ گئی ہے. میرے نانا مزار بھی ایک دفعہ ہل گیا ہے. جدوں سید زادیاں نے اپنے نانے دے مزار پہ سلام کیتا نانا جی اندے فرو تے دعا منگدے رہے. جدوں میری موت آوے شہادت دی موت آوے جدوں دفن ہونا میں مدینہ طیبہ وچ دفن ہونا اج مدینے نوں مدینہ بناون والے مزار دے سیدہ زینب سلام کردیاں نے. سیدہ سکینہ نانی امی نو سلام دادی امی نو سلام کردیاں نے پیاں. پھر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ دے مزار سے سلام کر کے جدوں نبی دا پان دوڑ نکلدا پیا ہے اے لوکی آندے نے 3 وری مدینے وچ کوہرام مچیا ہے. اے چیخاں آوازاں آئیاں نے. اے مدینے دی دھرتی بھی ہل گئی ہے. جدوں پتہ لگا میرے نبی شہید ہو گئے مدینے میں بچے کی روتے نے. جنہوں نبی دی شہادت دی خبر سنی ہے وہ جڑا مدینے دی دھرتی ہل گئی ہے. مدینے دیاں بچیاں بھی روندیاں نے وہ بڑیاں بھی روندیاں نے لوکی بھی رو رہے نے. مگر جڑا پہلی دفعہ ہو مدینے تے چیخو پکار آیا. پھر جدوں میرے نبی دا وصال ہویا اے میرے نبی نے پردہ فرمایا مدینے دی دھرتی پھر ایک بار ہل گئی ہے. مسلمانوں جدوں نبیاں دا سردار دیا بلکہ اوتھے نبیاں دا سردار دی میں تے اپنے والد کریم نوں اس حاضرآباد اندر ویکھیا ہے. جدوں وصال ہویا اے اپنے پیغامے رو رہے نے. بازار بند ہو گئے نے. چیخو پکار پہ گئی ہے. اے سید زادہ گیا ہے. مسلماناں تے 14 صدیاں کو بعد سید دا جنازہ ہے. مگر مسلماناں توجہ کر اے جڑا اج دنیا کو پردہ فرمان والا اے نبیاں دا سردار مدینے میں اندر کوہرام مچ گیا ہے. دوسری دفعہ یوں چیخو پکار رہی ہے. تیسری دفعہ جدوں نبی دا خاندان نکلیا میرے نبی دا خاندان نکلیا میرے نبی علیہ السلام دا خاندان نکلدا پیا وے. بیبیاں قدماں تے گردیاں نے بیبیاں قدماں تے گردیاں نے. کوئی جڑا سید امام زین العابدین دے اگے ہاتھ جوڑدے نے کبھی امام دے اگے ہاتھ جوڑدے نے. آقا نہ جایا جے آقا نہ جایا جے تسی ٹر گئے اسی سانوں نانے دی تصویر یاد آندی ہے تانوں ویکھ لینے آ. عرض کرنا پیا مگر فرمایا میرے نبی دا دین جڑا ہے اونوں رسوا نہیں ہون دیاں گا. مدینہ طیبہ جو مکے پہنچے نے مکے حج عمرے وچ بدلی آئے. اج ذوالحج نوں میرے امام نے جڑا احرام اتاریا انج کہہ لے شہادت دا لباس پہنیا. کربلا وچ پہنچے نے فرمایا ڈیرے لا دیو. کہنے لگ گئے نے 7 محرم نوں پانی بند ہویا 10 محرم نوں شہادتاں شروع ہوئیاں. 3 دن دے کرے آئے سید 3 دن دے کرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں
پھر بھی ود ود جانا دتیاں کوئی انہاں غازیاں شیر جوانا کدی امام علی اکبر دے گلے وچ جڑا سینے وچ کدی نیزہ وجدا وے کدی امام علی اصغر دے گلے وچ تیر لگدا ہے پیا کبھی جڑا ہے حضرت جڑا ہے قاسم دی جوانی نکلدی ہے پئی کبھی انہوں محمد قربان دینے پے کبھی حالت یہ بیبیاں کبھی پتراں دے لاشے دیندیاں نے اوے سید زادیاں کبھی بھتیجیاں تے متھے چکدیاں نے کبھی ویراں ولوے دیاں نے مگر یاد رکھیا جے سید زادیاں تیرے صبر نو سلام ہے تھوڑی دیر گزری سیدہ سکینہ نے امام علی اصغر نو چکیا ہویا ہے امام علی اصغر نو اٹھایا ہویا ہے امام علی اصغر نو اٹھایا سینے دے نال لایا نال لا کے کیا گئیاں چاچو جی اسی کبھی میں تواڈے کولوں کوئی شے نہیں منگی کبھی کوئی سوال نہیں کیتا کبھی جیاں چاچو کولوں سوال کر دیا نے اوے میں مدینے چلی راتاں جاگدی رہی ہے علی دی پوتری حسین دی بیٹی رستیاں دیاں تکلیفاں برداشت کرتی رہی ہے اوے حسین دی بیٹی نے کیا سیاست جڑا دن گزار چھڑے نے مگر چاچو جی میرے کول علی اصغر دا تڑپنا ویکھیا نہیں جاتا میرا ویر اوے جدیاں ماردا وے کہنا دے جگر پھٹ جاندے واسطے پانی لے آدے دے حضرت غازی عباس بار بار نبی ماں نبیاں دے سردار دے نواسے بولو بار بار اجازت مانگ دینے مگر میرے امام اجازت نہیں دیندے پہ آخر کی ہویا سید کی بارگاہ دے اندر غازی عباس کہنے آقا خود عباس نہ روکیا جے میں وفادار ہوں میں تواڈی ماں دا بھی نوکر میں تواڈا بھی نوکر میرے امام نے فرمایا اے غازی تو میری سیدہ نے جدوں فرمائش کی تھی میرے امام نے فرمایا میرے امیرہ اے تو میرا علمدار جدوں کسے سپاہ فوج دا علم ٹک پوے فوجاں شکست کھا جاندیاں نے اے میرے امیرہ تو میرا علمدار تو چلو کیوں میرا کام علم پکڑے گا اینی علمدار کے غازی نے عرض کی تھی آقا تواڈا علم سلامت رہے میرے کلو سکینہ دیا سسکیاں سنیا نہیں جاتیاں عرض کی تھی میں آقا میرے کلو سیدہ سکینہ دیا سسکیاں سنیاں نہیں جاندیاں میرے امام علی مقام نے فرمایا میرے امیرہ میں کیویں تینوں اجازت لے لیا سر نندا ہوئے تے ماں مرے گھر ویلا باپ مرے سر نندا ہوئے تے ماں مرے گھر ویلا باواں بھراواں باج محمد بخشا کوئی اجڑی سدائی ویلا باج بھراواں میرے امام علی مقام نے جو فرمایا غازی عباس نے علم چھٹ کے حسین دے قدم پکڑ لے آقا بنو نہ روکیا جے آقا بنو اجازت دے دو امام نے کچھ نصیحتاں کی دیا فرمایا لے میرا غازی تیرے اللہ دے حوالے غازی جنوں خیمیاں وچوں نکلی آئے اے سیدہ زینب کری آیا میری سیدہ نے ہاتھ چک لے علی دی دھی نے ہاتھ چک لے وہ جدوں پیر جاندے رہنا دعاواں منگدیاں نے یا اللہ میرے پیر دی خیر ہوئے جڑی پیر کنج قربان کرتی ہوئے میرے غازی آخری سلام دیتا سید زادیوں اے توڑا رو کر جا گیا ہے
ساڈا لڑکا بچار آئے میری سیدہ زینب نے آخری طویل الوداع کیا مختصر کرنا میرے غازی گئے نہیں جنوں لڑدیاں کئیاں کوفیہ نواز نے جہنم کیتا پھر آتے اندر پہنچ گئے نہیں مشکیدہ بھریا پانی پین لگے خیال آیا اے غازی دے خیمیاں تک پانی نہ پہنچیا پھر کی منظر بنے گا قیامت دیہاڑے کی سیدہ سکینہ نے جواب دے گا غازی دی ہوں پانی چھٹیا مشکیدہ کندے تے پا کے میرا غازی خیمیاں والے چلتا ہے پیا سواری پہ سوارے نالے کوفیہ نواز نے جہنم کرتے نہیں پہ تھوڑی دیر گزرتی ہے اتلائی لگے ودیا علمدار دا بازو پہ تلوار لگ دی ہے بازو کٹ کے زمین پہ گر دوئے میرے غازی نے دوسرے ہاتھ نال مشکیدہ پکڑ کے دوسرے پاسے لٹکا لیا میرے غازی نے دوسرے پاسے بھی یہی تلوار ماری اے غازی نے دوویں بازو کٹ کے زمین پہ گر گئے مگر علمدار نے ہمت نہیں آری علی بیدال نے مشکیدہ تندان نال پڑ لیا نالے آسمان وال دیکھیا مولا کی رائی دے آج نہیں لائے میرے ربا کے رائی دے آج پہ نہیں لائے حلے غازی دے ہاتھ جڑے نے کٹ گئے تلواراں ٹک پئیاں نیزا کربلا چ لے گیا غازی دے بازو کٹے ہوئے تنا وچ مشکیدہ پھڑیا ہویا اے ظالماں پھر بھی بس نہیں کیتی ظلم دی تلوار چلی میرے غازی دے ہونٹ بھی کٹے گئے دند بھی شہید ہو گئے جدوں مشکیدہ ٹکیا اے نانا غازی ڈگ پیا علمدار ڈگے جدوں غازی عباس کربلا وچ ڈگے آخری آواز دیتی ادرکنی یا حسین میرے امام نے دیکھیا میرا علمدار گریا ہے سید نے دوڑے نے للکاریا اے دشمناں نوں پرا کی اے چہرے تو ریت ہٹائیے اے اگے میرا غازی دے میرا امام متھا چمدا دی انہیں امام متھا نہیں چمدا اے کچھ اتار کے غازی دے لبا دیا غازی دیا لبا کے میرے امام نے پٹیاں کی دیا میرے فرمایا میرے علمدارا اکھاں کام نے اپنے ویر نو سینے دے نال لایا جدوں پھر آگلے مل دے باوا کل وچ پا لے اج علی دے پتر حسین اے پاس دے کلے تیار ہو یار مگر غازی دی بازو کٹے حسین فرماندے نے ویرا اج ایک واری اُج مل جائے تے پیسہ مل جائے اے ربا فرمایا میرا ویرا یا آخری واری اُج مل پے جویں ویر نوں کرے تو کھانا شاوے سید کو چکیا مل گیا امام نے پگ کھول کے زمین تے بچھا دی کہ میرے امام علی مقام نے جدوں زمین تے بچھائیے کبھی بازو چک کے رکھ دے کبھی ہونٹ پھڑ دے کبھی ویر دا جسم پھڑ دے اے غازی اج کیڑے امتحان وچ حسین نوں پا دتا جویں کٹڑی بنی دی ہے اے میرے غازی نوں امام نے بنیا سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے شاہ بتاؤ استلم تلن موت ابو لگتا ہے تسی بھی موت دیاں تیاریاں کرتے ہوئے پہ میری سیدہ نے امام نے فرمایا یا سکینت اے خدا یستلم للموت من لا ناصرہ ولا معینہ
تیرا بھرا بھی کوئی نہ رہ گیا ہوے، تیرا پتر بھی کوئی نہ رہ گیا ہوے، تیرا کوئی مددگار نہ رہ گیا ہوے، موت کی تیاری نہ کرے تے کی کرے؟ میرے امام تیاری جو فرمان لگے نے، سیدہ سکینہ پلو پکڑ دیا وے، عرض کیتی ابو جان تسی تے جا رہے ہو رکھینا الہ حرم جدینا، آقا سنوے دسو سب مدینے کون لے کے جائے گا؟ عرض کیتی ابو جان تسی تے چلے ہو مگر اے فرماؤ سن مدینہ طیبہ کون لے کے جائے گا؟ میرے امام علی مقام تھوڑی دیر بعد میری سکینہ تو یتیم ہو جائے گی، تینو لوگی یتیم آکر گئے۔ انشاءاللہ کوئی تھی میرے ربا کبھی کوئی یتیم نہ ہوئے، فرمایا میری بٹیا تھوڑی دیر تو بعد لوکی تینو یتیم آکھن گے۔ میرے امام نے بیٹی نال پیار کیتا، سید تینو سب پیار کر کے نکل دینے پہ شہربانوں نے فرمایا لے میری شہربانوں تیرا بھی تیرا شوہر سرتاج جا رہا وے، قدماں گر کے آندیاں نے محمد نو چپ دیا نے نالیاں دیا نے مولا میرے پتر قبول کر لے، میرے رب العالمین میرے بیٹے قبول کر لے۔ میری سید آزادی نے جدوں میں کیا امام آئے نے احتراماً کھڑیاں ہو گئیاں، اپنے ویر دے گلے لگیاں، فرمایا علی جیو بیٹیو تہاڈا ویر اجازت لین آیا ہے۔ عرض کیتی ہاں ویرا تیرے تسی اجازت لین آئے ہو، پر سید زادی دی عرض کیتی ویرا اے جدوں جہاں پھرا جان لگ دینے کہنا دے سینہ تے ہاتھ رکھ دینے، آخری بری زینب دے سر تے ہاتھ رکھ دے، تیرے تو بعد کوئی ہاتھ نہیں ہوئے گا، میرا زینب دے سر دے آوے گا۔ میرے امام نے ہاتھ رکھیا، سید زادی نے ویر دا ہاتھ پکڑ لیا، میرے امام نے فرمایا سید زادی علی دی تھیے سہرا تڑویا نالے ویرا نے لاشے دے کر دیا، کتے پھانجیاں میں لاشے ہومن گے، کتے گھوڑے دوڑ میں ہومن گے، میں پھر دیاں صاحبی زبان ترجمہ کرنا ایک کملی دنیا چیتا رکھیا حج دا دن ہوئے لوگی تکرے چھترے قربان کر دینے، پوچھیا جاتا ہے کیوں کرتے ہو؟ جواب آتا ہے سنت ابراہیمی اسماعیل علیہ السلام دے کلے پہ چھری چلی مگر دنبا آ گیا، اسماعیل بچ گئے مگر ادھر منظر ہے کوئی دنبا نہیں آیا، کوئی چھترا بکرا نہیں آیا، علی دے پتر نبایا گئے، حسین دا دیگر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھول گئی محمد بخشا بھول دیگر ویلا بھول گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا، بہنا سہمیاں بچوئے پیا گے، کبھی سائیوال کا واقعہ پوری دنیا کے شور پہ گیا، بڑا ظلم ہویا ہے، بچیاں میں سامنے ماپے گولی کھاندے بچے نکے نے 72 تک پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لاشا نہیں دو لاشے نہیں پھر لاشے پہ ہوئے نہیں، مگر جنہوں میں کیا سید زادیہ نے کلا ویر لڑتا ہے، وہ تیر چل دے نے تلواراں چل دیا نے کسے نو حیا نہیں آیا، وہ دھیاں نے سامنے باپ نہیں ماری دا، وہ پہنا سامنے پیرا نو نہیں ماری دا، کملی دنیا
میاں علی میاں اللہ اکبر کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دللا بھول گئی بخشا حسین دیگر ویلا حسین دیگر ویلا میرا سید سلام کر کے نکلیا سید زادی نے وہ بہن ہاتھ جوڑ دیتے بھی سواری نہ جاوی جنوں لے کے جاتی واپس لے کے نہیں ہوگی میں نورا نہیں اوے ربا میرا نبی آپ کی شفاعت کرتے تو میرے امام کے غم میں یوں روتے ہیں یقین کرنا میرے والد کریم کی عزت غم حسین اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہے رویا کرو حسین کے غم میں جب سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی میرے نبی نے امیر حمزہ چچا دا لاشا ویکھیا وہ ایک جگر پھٹیا سینہ چیر آیا ہویا جگر نکلی آیا ہویا کٹتے نتمی نال کوئی گئی ہار پرو کے ہندہ نے گل وچ پا لیا میرے نبی نے ویکھیا اپنی پھپھی نوں ور فرمایا پھپھی نوں نہ جان دیا جے اوے جدوں میر دا لاشا ویکھ گیا برداشت نہیں ہوئے گا نبی نے حضرت نبیہ نوں روکیا ایتھے کوئی نہیں آیا جڑا زینب نوں روک دے دے تیرا میر گلا کٹیا آئے ربا کیویں دسا وہ جدوں باشی نے کلمہ پڑھیا آگے عرض کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا ہے مگر میں او باشیاں جن نے تواڈے چاچا میرے حمزہ نوں شہید کیتا میرے نبی نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لیا وے مگر میرے سامنے نہ آیا کر تو یا میں چاچا یاد ہے فرمایا انت وحشی فرمایا تو وحشی انت قتلتا حمزہ وہ تو میرے چاچے بھی شہید کیتا ہے آدھے آقا غلطی ہو گئی ہے فرمایا گئی اب وجہ کا انی فلا راکا وہ میرے سامنے نہ بیا کر تو یہاں میں من چاچا یاد آتا ہے وہ جدو کربلا دا چند چڑھتا ہے وہ سرخ چند جدو نظر آتا ہے سانو آقا حسین بھی کربلا یاد آتی ہے اے میرے ربا مسلمانوں پر میں مقصود مختصر کرنا پیا اگر میں تفصیلاً بیان کرا وقتاً کرتا رہاں گا میرے سید زادے آقی سلام کیتا سلام کر کے کربلا دے میدان مل چلے گئے ساتھ ہی میرا لڑ دیا ایک تیر آیا جڑا میرے امام بھی پیشانی کے لگتا ہے پیا میرا سید زادہ زمین سے گریا حضرت ام سلمہ فرمایا نے میں خواب جوینیاں نبیہ دے سردار آ گئے نے وہ بال بکھرے ہوئے نے سکتے کر تو غبار پہ آئے ہوئے ہاتھ وچ خون دی بوتل پڑی ہوئی ہے پریشان حال عرض کر دیا نے آقا کی حال ہویا میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ کی دسا میں کربلا وچوں آیا ہاں میرے پتر شہید ہو گئے
میں حسین دا خون اکٹھا کردا رہیا میرے امام رو رہے ہیں ادھر کہڑے آقا امام الانبیاء رو رہے ہیں تیر لگا سید میدان وچ گرے نے نانا حسین نے گریا اوے کائنات ہو گئی ہے آسمان دے کنارے سرخ ہو گیا نے خون دیاں بارشاں ہو گئیاں نے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے اے جتنا دے رون دی آواز یا نبی دے جان تے سنائی دتی ہے یا حسین دے سنائی دتی ہے عجیب منظر بن گیا خیمیاں اگاں لگ گئی نے اے مدینے شہر دے پتن اتاں ایک میری دل دی چٹھی اے کربل دی کراؤندی